پہلے وقتوں کی بات ہے کہ غزنی کے علاقے میں موسم سرما میں جب کہ شدید برف باری ہو رہی تھی اور طوفانی برفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس شدید برفانی موسم میں ایک ٹھگ کسی ضروری کام کے لیے اپنے مریل گدھے پر سوار پھٹا پرانا کوٹ پہنے کسی قریبی گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ طوفانی برفانی ہواؤں کی شدت سے وہ ٹھگ بری طرح کانپ رہا، گدھے کو جتنا بھی پچھاڑتا دھمکاتا، حتیٰ کہ گدھے پر لاٹھیوں کی بچھاڑ بھی کرتا۔ لیکن گدھا مریل و کمزور ہونے کے ناطے کسی پیدائشی رفتار سے چلتا رہا کہ اچانک آگے نظر پڑی تو کچھ فاصلے پر دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف آ رہا تھا۔ فوراً جیب سے اپنا رومال نکالا اور گدھے کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھگ کے ذہن میں بڑی تیز رفتار کے ساتھ ایک ترکیب آئی اور رومال سے بار بار اپنے چہرے کو پونچھتا رہا۔ گھوڑے سوار نے قریب آ کر گھوڑا روکا۔ گھوڑا سوار نے گدھا سوار سے پوچھا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کیوں اپنے چہرے کو بار بار پونچھ رہے ہو؟ ٹھگ نے جواب دیا، کافی گرمی محسوس کر رہا ہوں۔ گھوڑے سوار نے پوچھا، کافی عجیب بات ہے، اس طوفانی اور برفانی موسم میں جبکہ میں نے اتنے گرم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود میں سردی سے کانپ رہا ہوں۔ تم ہو کہ سردی میں گرمی محسوس ہو رہی ہے، تمہارا یہ مریل گدھا، یہ پھٹا پرانا دقیانوسی کوٹ، اور تم ٹی بی زدہ چوہا۔ ٹھگ فوراً بولا، بس بس، اس سے زیادہ مجھے مزید سننے کی عادت نہیں۔ تم کو کیا خبر کہ یہ گدھا کس نے مجھے عطا فرمایا ہے اور یہ کوٹ مجھے کس نے بطور عطیہ عطا فرمایا ہے؟ سنو مغرور انسان، یہ گدھا جس کو تم نے مریل کہا ہے اور میرے کوٹ مبارک کو تم نے پھٹا پرانا دقیانوسی کا خطاب دیا ہے، دراصل میں کسی بڑے مرشد صاحب کا مرید ہوں۔ مجھے یہ گدھا اور کوٹ انہوں نے بطور عطیہ عطا فرمایا ہے۔ گدھے کو میں اپنی مرضی سے چلاتا ہوں اور یہ کوٹ آپ کو پھٹا پرانا نظر آتا ہے۔ اس کا کمال دیکھیے کہ ہوا کوٹ کے ایک سوراخ سے داخل ہو کر باہر نکل جاتی ہے، اور پھر سردی کا یہاں کیا کام میرے بھائی؟ اس بات پر امیر زادے نے استدعا کی، اے میرے خوش قسمت بھائی، میرا سفر دور کا ہے، کم از کم 2 دن اور 2 راتوں کا سفر ہے۔ اس شدید برفانی سردی میں یہ سفر کرنا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، بلکہ مجھ کو اپنی جان کا بھی خطرہ لگ رہا ہے۔ تم کو اپنے پیر و مرشد کا واسطہ، میری جوانی پر ترس کھا کر اپنا گدھا اور کوٹ مجھ کو عطا فرمائیے، اور میرا گھوڑا اور یہ اچھی جیکٹ آپ قبول فرما لیں جس سے آپ کو سردی نہیں لگے گی۔ اس پر گدھا سوار ٹھگ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ میں اپنے حضرت پیر و مرشد کا گدھا اور کوٹ آپ کے حوالے کر دوں؟ یہ ناممکن بات ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس پر امیر زادہ آگے بڑھا اور ٹھگ کے پیروں کو چوما، گدھے کے ماتھے کو چوما، پھر انتہائی عاجزی و انکساری سے مخاطب ہوا۔ اے عظیم مبارک پیر کے لاڈلے مرید خلیفہ صاحب، میری تکلیف پریشانی کو دیکھیے اور مجھے ناامید نہ کریں، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اس پر ٹھگ کو اپنی سوچی سمجھی ترکیب کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنا پھٹا پرانا کوٹ اور گدھا امیر زادے کے حوالے کیا اور امیر زادے نے اپنا بھاری کوٹ اور گھوڑے کی لگام اس ٹھگ کے حوالے کر دی، اور ٹھگ نے بڑی مسرت کے ساتھ اس کوٹ کو پہنا اور گھوڑے پر بڑی تیزی کے ساتھ بیٹھا، اور ٹھگ نے گھوڑے کو چاپک لگائی اور گھوڑا طوفانی ہواؤں سے باتیں کرتا ہوا یہ جا وہ جا۔ اور پھر یہاں کیا قابل نظارہ تھا! امیر زادے نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ گدھے کو شکارا، گدھا اپنی اسی سست رفتار کے ساتھ اٹھا اور اسی سست رفتار کے ساتھ آگے بڑھا۔ امیر زادے نے لاکھ جتن کیے، ڈرایا، جھٹکا مارا، گدھے کی پشت پر رکھی لاٹھی کو اٹھایا، گدھے کی پیٹھ، گردن اور سر پر لاٹھی برسائی، لیکن کیا مجال گدھے نے اپنی جانی کمزوری کی وجہ سے اس کو کوئی فرق پڑا ہو؟ مجال ہے اس نے اپنے مقررہ رفتار سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا ہو۔ جان کے لالے پڑ گئے، اذیت ناک موت آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی، جب سامنے دیکھا تو نہ گھوڑا تھا اور نہ جوڑا تھا۔ ٹھگ اس کا گھوڑا لے کر اس کی نظروں سے بہت دور جا چکا تھا۔ امیر زادہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ٹھگ اس کو بے وقوف بنا گیا تھا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، چنانچہ صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی راہ چلتے کسی راہ گبیر کی بات میں نہ آئیں اور ان سے ہوشیار رہیں، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔